نان گلانولر کازز میں بڑا کاز جو آج کل بہت زیادہ ہے اس میں ہے رینل سٹون، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ واٹ از دا کازز اینڈ سمپٹم آف رینل سٹون، یعنی کڈنی میں کیوں سٹون جو ہے یہ پتری یا کنکر یا پتھر جو کڈنی میں بہت کامن ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل سے اس کی وجوہات بیان کریں گے۔ ایک بڑا کاز جو ہے رینل سٹون ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ٹیومر کڈنی میں کوئی ٹیومر ہے یا کینسر ہے، اس طرح کا کوئی کاز ہے، یا سسٹ اینڈ کڈنی میں کوئی سسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے، یا 4 نمبر ایک کاز ہوتا ہے نان گریس میں ٹراما ٹو کڈنی، یعنی کڈنی ایک بندہ ہے جو گر گیا اور کڈنی ڈیمیج ہو گیا، اس کی وجہ ہے ٹراما ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی خون جو ہے یہ پیشاب میں شروع ہوتی ہیں جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نان گلامرولر میں اور جو ہی بہت انٹرسٹیشل نیفرائٹس ایک کاز ہے، 5 نمبر، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشل نیفرائٹس، یعنی کڈنی کے اندر جو سیل ہے نیفرائٹس نیفران جو ہے اس میں اس کے درمیان جو گیپ ہے اس میں کوئی انفیکشن آ گیا، اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا ایک بڑا کاز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس آف کڈنی میں کوئی ٹیوبرکلوسس یعنی مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کڈنی میں لوکلائز ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک بڑا کاز پیشاب میں خون آنے کی بڑا کاز یہ بھی ہے کہ انپارکٹڈ کڈنی، یعنی کڈنی کو خون کی بندش ہو گئی، یا خون جو ہے کڈنی کی طرف جو جاتی ہے، یا آرٹری ہے یا وین ہے، پیرل آرٹری اور وین، تو اس میں بندش آ گیا، اکلوژن آ گیا، انفارکشن آف کڈنی اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بلڈ خون پیشاب میں جاتی ہیں، اور یہ نان گلامرولر کاز ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں جو گلامرولر اور نان گلامرولر جو ہوتے ہیں یہ رینل کاز ہے، یعنی کڈنی کے مسائل ہیں۔ ابھی جو ہے ایکسٹرا رینل کازز میں کیا ہے، ایکسٹرا رینل کازز مینز یعنی کڈنی کے علاوہ اور کوئی ایسی وجوہات بھی ہے جس کی وجہ سے ہماری پیشاب میں یورین میں جو خون جاتی ہے اس میں ایکسٹرا رینل کازز کیا ہے، یعنی کڈنی کے علاوہ اور بھی وجوہات ہے، تو اس میں یوریٹر میں بھی کوئی مسائل آ سکتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے اس میں سٹینوسس ہو سکتی ہیں، جس سٹینوسس مینز یعنی یوریٹر جو ہے، یعنی یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری کڈنی ہے، تو کڈنی سے جو یہ یوریٹر جاتی ہے، تو یہ یوریٹر کہاں جاتی ہے، یہ بلیڈر میں جاتی ہے، اور بلیڈر سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں ایک اسپینکٹر ہے اور یہاں یوریترا جو ہے اس سے نکلتا ہے، تو اس پہ یوریٹر میں کوئی نیروینگ آ گیا، یہ تنگ ہو گیا اس کی وجہ سے، یا اس میں کوئی اسٹرکچر آ گیا، اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ٹیئرز یا زخم آ گیا، یا ایک بندہ ہے اس کی اس یوریٹر میں کوئی کڈنی سٹون جو ہے سٹون آ گیا، اس کی وجہ سے بھی یورین میں خون جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس یوریٹر میں کوئی ٹیومر یا پولپ آ گیا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ خون جو ہے یورین کے ذریعے باہر جاتی ہے۔ ایک اور جو ہے اس کا کاز ہے کہ اس پر باہر سے کوئی پریشر آ گیا، 5 نمبر ہے پریشر، باہر سے کوئی پریشر اس پر بلڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ نیرو ہو گیا، یہ تنگ ہو گیا، اور نتیجے میں خون جو ہے وہ یورین کے ذریعے باہر جاتی ہے۔ ساتھ ہی ایک دوسرا اس میں جو ہے بلیڈر ہمارا ہے مثانہ، جو اس کو ہم کہتے ہیں، بلیڈر میں بھی کچھ وجوہات ہیں جس میں سسٹائٹس یعنی انفیکشن آف بلیڈر میں، یعنی ہماری مثانے میں جو ہے کچھ انفیکشن آ جائے، بیکٹیریل انفیکشن یا اور انفیکشن آ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی خون پیشاب میں جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سٹون بلیڈر میں ہو گیا، یعنی یہاں سٹون آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی ایسی کازز ہے جیسے ٹیومر، بلیڈر میں ٹیومر ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پیشاب میں خون جو ہے جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ہی ٹراما ہو گیا۔ ٹراما کا مطلب ہے کہ ایک بندہ گر گیا اور بلیڈر جو اس کا مثانہ جو ہے اس کو فورس لگ گئی یا اس کو ٹراما ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں بھی یہ بندہ جو ہے یہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی خون جو ہے پیشاب میں جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا کاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈرگز بھی، مختلف ڈرگز ہیں اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی خون جو ہے یہ پیشاب میں جانا شروع ہوتی ہے، جس میں اینٹی بایوٹک بھی ہے، انالجیسک بھی ہے، ڈیکاگولینٹس بھی ہیں، اور ساتھ ہی یوریترا پائنل ہمارا ایک ہے یوریترا، کبھی کبھی یوریترا میں بھی ایسی مسائل آتے ہیں جیسی ہمیشہ جو ہم لوگ کہتے ہیں بی پی ایچ آپ کو معلوم ہے، بینائن پروسٹیٹ ہائپرٹروفی، جو گلینڈ ہے بینائن پروسٹیٹ گلینڈ ہے، مردوں میں ہوتی ہیں جو 50 سال سے اباؤ جب ہوتی ہیں، تو یہاں ایک گلینڈ ہوتا ہے، اور یہ گلینڈ جب یہ انلارج ہوتی ہے، یہ سائز میں انکریز ہوتی ہے، نتیجے میں یوریترا
बंद होती है और उसकी वजह से एक तरफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी यूरिन जो है, पेशाब जो है, इसकी ये बंदिश भी होती है और साथ ही कभी कभी खून भी पेशाब में जाती है, तो एक BPH होता है। एक दूसरा, यूरेथ्रा में क्या होता है, स्टेनोसिस होती है, यूरेथ्रा तंग होती है, या इसमें स्ट्रक्चर आते हैं, या इसमें कोई स्टोन आ गया, या पायामोसिस जिसको हम कहते हैं, पायामोसिस, एक बच्चा है जिसकी जो है यूरेथ्रा, इसको हमने सर्कमसीजन नहीं किया, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, खतना कहते हैं, वो हमने इसका खतना इसका ये नहीं किया, तो नतीजे में ये दोनों, ये एक्स्ट्रा जो गोश्त है, ये इसकी वजह से बंदिश आती है और नतीजे में क्या होती है, खून भी कभी कभी यूरिन में जाती है। तो ये यूरिन हेमिचूरिया यानी पेशाब जो है, पेशाब में जो खून आती है, ये 3 किस्म के आते हैं। इससे हम एक डायग्नोसिस कर सकते हैं। ग्रास, एक को हम कहते हैं ग्रास हेमिचूरिया, एक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया। तो ग्रास हेमिचूरिया जो हमें नजर आती है कि यार एक बंदा कहता है, पेशेंट आ गया हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, वो हमें ये कहता है कि हमारी यूरिन जो है ये सुर्ख है, और ग्रासली जो है वो नजर उसको आती है कि हमारी यूरिन में जो है खून जा रही है। तो हम उससे 3 किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ये पूछते हैं कि आया ये यूरिन में ब्लड जो आती है, खून आती है, ये किस तरीके से आती है। एक क्वेश्चन हम ये करते हैं, नंबर 1, कि आपके खून जो है ये पेशाब से पहले जाते हैं, खून का कतरा पहले जाते हैं और पेशाब बाद में जाते हैं, या ये होता है कि ब्लड मिक्स्ड एंड यूरिन, यानी आया इस बंदे से हम ये भी पूछते हैं कि आपके खून जो है पेशाब में मिक्स होते हैं, या ये तीसरा हम पूछते हैं कि जब आप यूरिन यानी एम्प्टी ब्लैडर, यानी ब्लैडर जब खाली होते हैं, यूरिन के बाद जो है ये खून आती है। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि जब खून पहले यानी यूरिन करने से खून पहले जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोकली कभी मसला है, कहाँ पे ये मसला है, ये यूरेथ्रा में मसला है। अगर एक बंदा कहते हैं कि वो मिक्स है, तो इसका मतलब है कि ब्लडर में ये मसला है। एक बंदा वो कहता है कि यूरिन में जब करता हूँ तो आखिर में जो है ये पेशाब, खून के कतरे मुझसे निकलती है, तो इसके हम कहते हैं कि ये भी यूरेटर या ब्लडर में ये मसला है या किडनी में मसला है, तो हमसे इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक, हेमिचूरिया यानी ब्लड एंड यूरिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।